اسیر، دادا اور دل دادا، انشے سیریل، 44واں انشا۔ شارق علی۔ بوریت کی وجہ یعنی آپا کے اسکائپ پر ہونے والی فیمنسٹ سوسائٹی کی طویل میٹنگ تھی۔ فارغ ہوئیں تو سائیکلیں لے کر سیر کو نکلے۔ پھول بن کے گھنے درختوں کے درمیان سے گزرتی بل کھاتی پگڈنڈیاں اور دونوں سائیکلیں ساتھ ساتھ۔ کوہ رمز کے دامن میں سبززار پر سائیکلیں گرا کر لکڑی کی بینچ پر بیٹھ گئے۔ میں نے پوچھا، فیمنزم کیا ہوتا ہے یعنی آپا؟ بولیں، سیاسی تحریک کہہ لو یا سوچ کا انداز، موجودہ یا ماضی کے سماجی رویے اور تجربے جن کا سامنا عورتوں کو رہتا ہے، اگر تنقیدی نظروں سے پرکھے جائیں تاکہ مساوی حقوق کی راہ ہموار ہو سکے تو یہ فیمنزم ہوگا۔ سیاسی، معاشی اور سماجی میدان میں عورتوں کو طاقتور بنانے کی عالمی تحریک۔ کیا میں فیمنسٹ بن سکتا ہوں؟ میں نے پوچھا۔ بولیں، کیوں نہیں؟ آزادی اور انصاف کو سب کا حق سمجھنے والے مرد بھی فیمنسٹ ہوتے ہیں۔ 1848 میں نیو یارک میں سینیکا فالز میں ہونے والا کنونشن اس تحریک کا آغاز تھا، لیکن 1960 کے یورپی سماجی انقلاب نے اسے مزید طاقت بخشی۔ مشرق میں بھی کئی انفرادی آوازیں ابھری۔ کوئی مثال دیجیے؟ میں نے بات کو طول دیا۔ بولیں، 1935 میں تہران کے خوشحال خاندان میں پیدا ہونے والی فروغ فرخزاد ایک بہترین مثال ہے۔ ذاتی دکھ شاعری میں کچھ یوں جھلکا کہ عالمگیر نسوانی المیے کی علامت بن گیا۔ پبلک اسکول سے تعلیم یافتہ فروغ نے مصوری بھی سیکھی۔ 16 سال کی عمر میں ادھیڑ عمر پرویز شاپور سے شادی ہوئی۔ 1 سال بعد اکلوتا بیٹا کامیار پیدا ہوا۔ المیہ کہاں ہے اس میں؟ میں بے صبرایا۔ بولیں، یہ شادی عمروں کے فرق کے سبب طلاق پر ختم ہوئی۔ شخصی آزادی اور شاعری کے لیے فروغ کو کامیار سے جدا ہونا پڑا۔ وہ یہ دکھ کبھی نہ بھلا سکی۔ 1 سال بعد اس کی نظموں کی پہلی کتاب اسیر شائع ہوئی۔ اسی سال ذہنی حالت اتنی مخدوش ہو گئی کہ ذہنی ہسپتال میں داخل ہونا پڑا۔ بہتر ہوئی تو 9 مہینوں کے لیے یورپ گئی اور دوسری کتاب دیوار شائع کی۔ انتصاب بچھڑے ہوئے شوہر کے نام تھا۔ پھر تیسرے مجموعے نے اسے بھرپور احتجاجی آواز کے طور پر ادبی حلقوں میں متعارف کیا۔ 1962 میں اس نے جزامیوں کی زندگی پر ایک دستاویزی فلم بنائی جس کا عنوان تھا سیاہ پناہ گاہ۔ اس فلم کو بین الاقوامی شہرت اور انعامات ملے۔ 1963 میں یونیسکو نے فروغ کی زندگی پر دستاویزی فلم بنائی اور ممتاز فلم سازوں نے اس کی جرأت مند شاعری اور زندگی کو اپنا موضوع بنایا۔ پھر چوتھی کتاب تولد دیگر چھپی اور آخری کتاب پرانے موسم پر نیا یقین اس کی جوان موت کے بعد منظر عام پر آئی۔ وہ اپنی ماں سے مہربان ملاقات کے بعد جیپ میں گھر سے نکلی اور ایک خوفناک حادثے کا شکار ہو کر 32 سال کی عمر اور شاعرانہ عروج میں اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ فروغ روایتی شادی میں جکڑی ہوئی ایرانی بلکہ مشرقی عورت کی مزاحمتی آواز ہے، بیوی، ماں اور طلاق یافتہ عورت کے دکھ کی علامت۔ کوئی نظم سنائیے اس کی۔ یعنی آپا کچھ دیر خاموش رہیں، پھر کوہ رمز کی سمت دیکھتے ہوئے بولی۔ اس کی نظم اسیر کے ابتدائی مصرے کچھ یوں ہیں: میں چاہتی ہوں کہ تم جان لو، میں تمہیں کبھی گلے نہ لگا سکوں گی۔ تم کھلا آسمان ہو اور میں پنجرے میں اسیر چڑیا۔ ہو سکتا ہے سلاخوں کے پیچھے نادیدہ ہاتھ مجھے حیران کر دے اور میں تمہاری سمت پرواز کے لیے پر کھول سکوں۔ جاری ہے ویلیو ورسٹی۔ شارق علی۔